مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں نے ان کو بلایا، امیر المومنین آئیے، ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے، 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ راستے میں یروشلم پڑتا ہے، جب یروشلم سے گزر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بستی تھی، اس عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی بستی کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ساتھی نے اذان دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ سے کہا تم وضو بنا لو۔ وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے، آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ انسانیت دیکھیے، حضرت عمر فاروق نے کہا اسی جنگل میں، اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے، چادریں بچھائیں گے اور یہی نماز پڑھ لیں گے۔ ان عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا گرجا خالی ہے، آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میرے گرجا میں مورتی نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو، ان کی مورتی ہم نے ہٹا دی ہے۔ آپ چاہیے، میں نے گرجا کو پانی سے دھو دیا ہے، میں نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، آپ اس گرجا میں جا کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ ایک ٹائم کی نماز پڑھنا ہے اور آگے نکل جانا ہے، بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے، جائیے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بیچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، چلیے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گرجا میں گھس گئے، چاروں طرف دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سب چیزیں اوکے ہیں، نماز ہماری ہو جائے گی، تمہاری اجازت بھی ہے، جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے۔ اگر کسی آدمی کی جگہ ہے اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے تو نماز ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں، صفیں لگا لیتے ہیں، چٹائیاں بچھ جاتی ہیں، صفیں لگ جاتی ہیں۔ جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں، لوگو چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اقامت ہو گئی، تکبیر کہہ دی گئی، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا، یہاں سے نکلو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، چلو باہر نکلے۔ پھر اسی جنگل میں آ گئے، وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی۔
سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا۔ عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی، آپ چلے بھی گئے تھے اندر، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا۔ کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی، میں نے دھو دیا تھا گرجا۔ آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی، پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اے میرے عیسائی بھائی، بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی، بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی، اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی، ان عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے۔ میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں، اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا، اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی، بعد میں کہیں تمہاری گرجا کو توڑ نہ دیں۔ یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا، مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں، یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے، چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہیں تمہارے گرجا کو بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے، کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے، لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور، ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے، لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی، مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے ہیں۔
تو انسانیت دکھانا تھی. حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ دیں. دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے. نہیں، یہ سب سے بڑی چنوتی تھی. جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے. جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے، خوشی ہوئی، اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو، نکل جاؤ، جاؤ کہیں بھی رہو، کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی، اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے، تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے، لہٰذا تم ہار چکے ہو، اب اس بستی کو خالی کرو. یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے. کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے کہا یہودیوں، ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں. اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے، آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مال و دولت چھین لیے ہیں، ہمارے گھر مکان چھین لیے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے، سونا چاندی مانگنے نہیں آئے. آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے، ہمارا مال رکھ لیجئے، دولت رکھ لیجئے، زمین رکھ لیجئے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں، جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے. تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے، تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں. اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے. محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی، ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں. لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو. انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی. اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے. شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے. یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے. یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو جلاتا ہے. ایک سمودائے ترپورہ کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے
اس کو موقع ملا تو اس نے ہماری عبادت گاہوں کو جلایا ہے، ہماری مسجدوں کو جلایا ہے، قرآن جلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو، تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا، اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کسی کی مذہبی کتاب جلائی نہیں ہے، اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہم عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید، رامائن اور گیتا، اور یہودیوں کی کتاب تورات، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہم ان کی بھی قدر کریں، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، عمل قرآن پہ کریں، لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کی بھی عزت کریں، اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں، خوب عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتا اور رامائن، وید اور پرانوں سے نفرت کریں اور ان کو پھاڑیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتھوں کو گرانے، جلانے اور ان کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ بھائی، یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں، مدرسے کا کام ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرتے جائیں۔ وہی تو بول رہا تھا یار، کتنا چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ابھی 5 لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تب کہ مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے۔ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ اتنی بڑی ناشکری ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال میں آج تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خوشی خوشی کہہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے۔ 20 سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھیا ادارہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ابھی نئے نئے کھلے ہیں، پھر بھروسہ نہیں کہ کب پھر لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں، مزید تعاون اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسجد یہ مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آج آپ کی بات مان لی، ماشاءاللہ 2 سال خرچہ چل جائے گا۔ آج اتنا کر دیجئے آپ۔ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہیں گے، پھر بھی کہیں گے کمی ہوا ہے، لیکن آپ کر دیجئے، آج اتنا کر دیجئے۔ مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے کہ پھر یہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، لیکن ابھی شاید نہ لگے گا کیونکہ چناؤ ہونے والے ہیں یو پی میں۔ وہ جب اس وقت لگے گا جب 3-4 جب گراؤنڈ کے چناؤ ہو جائیں گے، اور 5ویں اور 6ٹے لیول کے چناؤ پہ جب بی جے پی دیکھے گی کہ ہم ہار رہے ہیں تو اس موقع پر کورونا لے آئے گی، اور ایسا لائے گی۔ یہ 2-3 آدمی ہیں، بس 2 یا 3 یہ فکس کرتے ہیں کہ کورونا کب لایا جائے، لاک ڈاؤن کب کیا جائے، ٹرینیں کب بند کی جائیں۔ یہ سرجیکل اسٹرائک ایک دم ہوگی، لیکن کب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ بھیا بھر دیجئے ان کی جھولی، مدرسے کو دے دیجئے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسانیت یہ تھی۔ بیٹھیے ابھی ہم لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو 2-3 منتروں کی طرف بھی لائیں گے، کیونکہ بغیر منتر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ آپ لوگ قرآن و حدیث سننے آتے ہو میرے بھائی، قرآن و حدیث کو سنیے۔ آپ کو ویدوں کے منتر سننے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو بھائی ہوں تو وہ مت کہیں کہ ہاں مولانا بتائیے ہمارے دھرم میں کیا، تب تو ایک الگ بات ہے۔ آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے اچھی آواز، قرآن سے اچھی سریلی آواز کہیں ہو سکتی ہے؟ تلسی داس جی بھی کہتے ہیں جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز۔
جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ تلسی داس جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان کہتا وید سناؤ، نہیں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی، اس کے بنا نجات نہیں ملے گی۔ اے چاچا بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ ٹھیک ہے آئیے، لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھیے، ہم کو بہت برا لگتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا، ہم سمجھے گیا پیشاب کرنے آیا، سیدھے مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے، اٹھا کے مائک ادھر پھینکا، پھر کرسی ٹماٹر انڈے جو پھینکے گئے۔ میں ڈر جاتا ہوں جب کوئی سامنے سے اٹھتا ہے، وہ منظر میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے بھیا سامنے سے مت اٹھیے۔ اب دیکھو کہہ رہا ہوں مت اٹھیے تو اور اٹھ رہے ہیں۔ بیٹھیے بیٹھیے آپ لوگ بیٹھیے، بھیا یہ والا راستہ دے دیجیے، یہ تھوڑا سا جس کو جانا چپ چاپ۔ فلم کہیں چل رہی ہو تو 3 گھنٹے پیشاب رک جائے گا، جلسے میں 2 گھنٹے نہیں روک پاتے ہیں یار، عجیب بات نہیں۔ রাস্তাটা খালি করবেন, যে রাস্তাতে বসেছেন রাস্তাটা খালি করে আপনারা বসেন। راستہ خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی کہاں ہے؟ کہاں بیٹھے گا آدمی؟ রাস্তাটা খালি করে বসেন। পিছনে খালি پیچھے کون جائے گا؟ پیچھے جائیں گے تو مولانا جرجیز دکھیں گے نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہم کو، دیکھ دیکھ کے تو نظر لگایا ہمارے اوپر، تبھی تو موٹے نہیں ہو پاتے۔ آدمی بولتے ہیں مولانا ہر جلسہ میں جاتے ہو، 20 سال سے پروگرام کر رہے ہو، اتنا کھاتے پیتے ہو، ہر جگہ تمہیں مرغا مچھلی انڈا سب ملتا ہے، پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے۔ ہم لوگوں کی نظریں لگتا ہے۔ انسانیت یہ تھی، اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھیے۔ دنیا میں پوچھیے، پڑوسی ہمارا ہندو ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے، کاش کوئی یوگی مودی کا بھکت میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کہ اسلام کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے، ہاسپٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے، اس کے باپ کا بلڈ گروپ الگ ہے، اس کی ماں کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، کسی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ، اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا 1 بوتل بلڈ دے دیں اور اس ہندو کی جان بچا لیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ناس کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، جس نے کسی ایک منشی کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی، گویا کہ اس نے پورے وشو کی مانوتا کو بچا لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، سکھ، جینی، کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھیے کہ وہ کون ہے۔ ہاں جرجیت صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجیت صاحب روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اب کیا کریں؟ اس کو ابھی 1 گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے، تو جرجیت صاحب کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 بوتل بلڈ دیں، لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے، ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے، روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے، لیکن 1 بوتل 250-300 ml یہ آپ نہیں نکلوا سکتے، لیکن کسی کی جان جا رہی ہے
اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے ایک باٹل بلڈ دے دو، اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا، اس روزے کی قضا بعد میں، عید کے بعد ایک روزہ بعد میں رکھ کے پوری کر لینا۔ اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی کسی کی جان بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے، کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میری عبادت بعد میں کر لینا، ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے، اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور ایک باٹل بلڈ دے کے اس کی جان بچا لو۔ میرے بھائیوں، کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیسی انسانیت تھی؟ اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں، یہ انسانیت تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے باپ نے دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے کہا یہ۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ منع کرتے تھے۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو۔ یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا، تم ان کا سر دباتے تھے، پیر دباتے تھے، تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے۔ جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو۔ جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اتفاق دیکھیے، جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے، اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اسی وقت ڈیتھ کر جاتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ بستر سے اٹھتے اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا۔ انقذہ من النار، اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی۔
عبادت بے شمار سمجھ لو، عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، انسانیت۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی، اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی۔ کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے، ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تھوڑا سا شور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو، بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی، او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہوں وہ سنیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ، بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے، اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اب بڑے شک، اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے، یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑ بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے۔ تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑ بولتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی، تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو، اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو، لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو، اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے، اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کیونکہ
مجھے معلوم نہیں، ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، جاؤ یہ زمین تمہاری۔ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا، ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا سنو، یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو، یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے، لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں، یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو، کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے، رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم میں، اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں۔ اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا، ادھر سے وہ چیخنے لگا اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، اسی بھائی کی، اس کو دے دو۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا تو یہ بھی چیخ پڑا اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری نہیں اس کی، اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے، لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ، دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے، ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، تو دوسرا بھی ڈر گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں میری نہیں اسی کی، اسی کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری، اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں، بھاگ گئے، جانے لگے۔ آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے۔ دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسلام کے کام میں لے آئیے۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا، لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو، ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں، سوچو، اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے، چاہے ایک بالشتی کیا ہو، آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے، اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو، اتنا یاد رکھیں۔ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، جنت نہیں ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا، دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی تھیں، اور دونوں طرف سے سننے کے بعد فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ کیا پنچایتوں میں آج ایسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کر کیا عدل و انصاف کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ، فرض کر لیجئے، آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ گودا سیمن۔ چلیے فرض کر لیجئے گودا سیمن کی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا لے کر بھاگ گیا، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے، اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، سچا فیصلہ کریے۔ پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا، لڑکا لڑکی دونوں آ گئے، لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی۔ اب یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر
اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو، یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت پر بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں، کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے۔ قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے، اور اسی لیے قرآن پڑھیے، قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو، کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100۔ اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی، یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا، بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا، پہلے لڑکی پھر لڑکا، کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے، لیکن لڑکا لڑکی دونوں گودا سمن سے بھاگ کر کشن گنج میں پکڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کھینچ کے نہیں لے گیا ہے، بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے۔ اس لیے کشن گنج، اس لیے اتر دیناج پور، اس لیے کٹیہار، اس لیے دلی یا بمبئی میں پکڑے گئے۔ لڑکی اتنی دور کوئی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا ہے لڑکی کو، میرے بھائیوں۔ اور جب شروعات لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے تو پھر جرمانہ صرف لڑکے پر لگایا جائے اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کو دے دیا جائے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ فیصلہ، اور یہ کمائی بھی لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر حرام ہے جو اس نے لڑکے سے لے کر اپنی لڑکی کی زندگی کے لیے اور اس کی شادی کے کرنے کے نام پر لی ہے۔ کیونکہ جب غلطی دونوں کی تھی تو سماج کا کام یہ تھا کہ اگر سزا دے سکتے تھے تو دونوں کو سزا دیں، اور نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے لڑکے سے جرمانہ لے کر لڑکی کو کیوں دیا؟ چلتا ہے تبھی تو بولے، آپ کی پرمیشن کی ضرورت تھوڑی تھی، لگتا ہے کہ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے، ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے اس کے اوپر بیتی ہوگی یا اس کے کسی بھائی یا کسی کے اوپر تو بہرحال بیتی ہے۔ ایک آدمی ہم سے بولا مولانا میاں بیوی کے حقوق پہ بولیے گا، ہم نے کہا میں سمجھ گیا، اس کا مطلب وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ جو آدمی ہم کو کہتا ہے اس پہ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، ورنہ اس کو کیا مطلب مولانا جو بولیں گے قرآن حدیث بولیں گے۔ تو یہ پنچایت کا فیصلہ میرے بھائیوں غلط ہوتا ہے کہ لڑکے والے سے پیسے لے کے لڑکی کو دے دیا جائے، نہیں۔ اور شروعات جب لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے زنا؟ ریپ اسلام کے اندر اگر لڑکے نے لڑکی پر زبردستی کی تو لڑکی پر تو سزا ہے ہی نہیں، صرف لڑکے پر سزا ہے، اور لڑکی نے زبردستی کی لڑکے کو کھینچا تو لڑکی کو سزا ہے، لڑکے کو سزا نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں نے رضامندی کے ساتھ کیا ہے تو دونوں کو سزا ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیوں اس کو سوچئے، صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، بھاگی کیوں؟ صاحب لڑکی کا باپ پریشان ہے، زندگی بھر منہ نہیں دکھائے گا۔ ابے کمینے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو؟ نہ موبائل دیا ہوتا، نہ فون پہ بات ہوتی، نہ واٹس ایپ چلتا، نہ بھاگنے کی نوبت آتی۔ ساری غلطی تو لڑکی کے باپ نے کی ہے، اور سزا لڑکے کو ملے کہ اس سے پیسہ لے کے لڑکی کے باپ کو دیا جائے۔ میرے بھائیوں ایسی لوگوں کو دیوس کہا ہے قرآن نے، بھڑوا۔ تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ تیری لڑکی گئی کیسے؟ تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لنک میں آئی کیسے؟ تو کر کیا رہا تھا؟ گھر میں کیا کر رہا تھا تو نے اپنی لڑکی کا سے سوال جواب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی کی نوبت لڑکے تک پہنچنے کی کیسے آئی ہے؟ کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایسی جگہ پر پنچایت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 20 کوڑے باپ کو بھی مرواؤں۔ تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے لڑکی بھاگی ہے، تو بھی مجرم ہے۔ زناکاری کے معاملے میں، ریپ کے معاملے میں لڑکیوں کا کردار آگے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے، ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے۔ صاحب لڑکے کا کیا گیا ہے،
لڑکے کی تو شادی ہو جائے گی، میری لڑکی پہ تو داغ لگ گیا ہے، یہ نہیں چلے گا. لڑکی پہ داغ لگ گیا ہے، داغ لڑکی نے خود لگوایا ہے. میں مانتا ہوں لڑکے کی بھی غلطی ہے، لیکن سزا ملنی ہے تو دونوں کو ملنی چاہیے تھی. لیکن سزا آپ دونوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا، دونوں اپنی اپنی مرضی سے بھاگے، دونوں اپنی اپنی مرضی سے گئے، پنچایت فیصلہ سناتی ہے 2 لاکھ روپے لڑکا لڑکی کو دے گا. با صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ چیز غلط ہے. حضرت عمر کے فیصلے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اوپر. ہاں یقین نہیں آتا ہے تو سنیے حضرت عمر کا ایک فیصلہ. ایک عمر فاروق کے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 13-14 سال اس کی عمر تھی، گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر تھا. اسی بستی کے اندر عمر ابن عاص تھے. حضرت عمر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا کہ کوئی گھوڑا مجھ سے آگے اور تیز دوڑا کر دکھلائے. اس بچے نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں آپ سے اچھا گھوڑا دوڑا لیتا ہوں. عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا چاؤ دوڑاؤ. دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے. گھوڑا بچے کا، یہودی بچے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، عمر ابن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اب عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، میں گورنر کا بیٹا اور یہ یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مجھے پیچھے کر کے. جب گھوڑے پہ سے اترتا ہے عمر ابن عاص کا بیٹا تو اس نے اس یہودی بچے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا چہرے پر. اس یہودی بچے نے کہا آپ نے مجھے بنا غلطی کے مارا ہے، جب شرط تھی تم نکلو یا میں آگے نکلوں، جب میں آگے نکل گیا تو آپ نے مجھے بغیر غلطی کے کیسے مار دیا ہے؟ میں آپ کی شکایت عمر ابن عاص سے کروں گا، اس ملک شام کے گورنر سے کروں گا. بس. اور سنو ادھر دیکھو، جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی شکایت گورنر سے کروں گا یہودی بچے نے، تو عمر ابن عاص کا بیٹا کیا بولا؟ ہاں جا 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 کر لینا میرے باپ سے شکایت. عمر ابن عاص تو میرا باپ ہے، جس گورنر سے تو شکایت کرنے جا رہا ہے نا وہ تو میرا باپ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. وہ یہودی بچہ چپ ہو گیا. جب تم گورنر کے بیٹے ہو تو تمہارا کون کیا کر لے گا؟ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے اوپر وہ لڑکا گاڑی چلا دیتا؟ نہیں چلایا. کیوں؟ کیونکہ منتری کا بیٹا تھا. جب اس کو اس بات کا تکبر ہے کہ میں منتری کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، تبھی تو اس نے گاڑی چلائی. یہی ہے. عمر ابن عاص کا بیٹا خاموش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کے بعد حضرت عمر ملک شام پہنچے. حضرت عمر دیکھتے تھے کس بستی میں کہاں کیا ہو رہا، وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ہاں سارے انتظام صحیح ہے، گورنر ٹھیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہر ایک کی کلاس لی جاتی، جیسے یہاں ممتا دیدی آتی ہیں تو ہر ایم ایل اے کی کلاس لیتی، ہاں کیا تم صحیح کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، تو وہ دورہ کرتی ہیں ہر چھیتر کا. ایسے ہی کوئی ڈانٹتی بھی ہے کسی کو، پھٹکارتی بھی ہے کسی کو. تو ایسی حضرت عمر دورہ کرتے تھے، دورہ شہروں کا، اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا، لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی، کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی. حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عمر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں، تجھے شکایت ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا، سب خاموش، تو ہی بول رہا ہے، چپ ہٹ. بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ. اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا، اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو، اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی؟
امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمرو ابن عاص سے کیوں نہیں کی، گورنر سے کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا، ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا، گورنر میرا کیا کر لے گا، وہ تو میرا باپ ہے، میں تو اسی گورنر عمرو ابن عاص کا بیٹا ہوں، تجھے جہاں جانا ہو جا، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا بیٹے اب تم اترو، ہماری گود سے اترو۔ حضرت عمر فاروق نے ٹیڑھی نظر عمرو ابن عاص کی طرف ڈالی، اے عمر جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے؟ عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے، نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا، آج یہ فرمان، آج یہ بات میں نے سنی ہے، اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں۔ بلایا، گھر سے بیٹا آیا، نکل گا، یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمرو ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا، جی ہم نے مارا۔ فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا، کہا ٹھیک ہے مارو، کہا اس یہودی بچے سے نہیں، کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا، اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا، پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے، اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا، کہا ٹھیک ہے۔ جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمرو ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو۔ اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمرو ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، زوردار تھپڑ جڑ دیا، چلو ہٹو انصاف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا، اے عمرو ابن عاص اب تم ادھر آؤ۔ حضرت عمر ان کے قریب آئے، حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے۔ فرمایا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے، مار دیا زور سے۔ عمرو ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے، ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے، میرا قصور کیا ہے، آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا، پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا۔ فرمایا آئے عمر ابن عاص تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے، اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی، عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے۔ عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا، اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا۔ آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں عدل تھا، انصاف تھا، اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا، ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو، ایسے ہی نہیں کہا تھا۔ کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا، عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا انصاف، یہ انصاف تھا عمر فاروق کا، انسانیت تھی یہ۔ حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب، خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا، اور اس نے
کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا، اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ، میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر، کھجور سڑ گئی، نبیذ بن گئی۔ عامر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے، لہٰذا مجھے سزا دے دو۔ حضرت عامر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے۔ یاد رکھنا کتنے؟ 40۔ مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا، اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے، لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے، یہ میرا حکم ہے۔ لہٰذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا۔ بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر، میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا۔ جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ۔ بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے، باپ نے کہا بیٹے آؤ، اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو۔ فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو، میدان کے اندر کھڑا کر دو۔ پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو، اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا، پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا، پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا، پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا، پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے، اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے، اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے۔ بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی دو بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں، اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لیا اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے۔ حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ
سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تم چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے، اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے، اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے، تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں، آج پڑے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو، میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا، اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں۔ آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے، ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو، دوڑاؤ، آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا، سب کو جواب دینا ہوگا۔ عدل، انسانیت کی یہ مثالیں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہم دیکھیں، نظریں ڈالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک واقعے پر اور آ جائیے۔ رات کے اندر اندھیرے میں گشت کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کون گشت کر رہا ہے؟ آج کل یہ معاملہ تو کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اچانک جاؤں اور دیکھیں کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون سو رہا، یہ کون دیکھ رہا ہے آج کل؟ نہ ہم نہ آپ۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں۔ جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور سنو مسلمان نہیں ہے، رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہیں۔ یہ بھیا جس کو جانا ہو جاؤ یار، یہاں بات کیوں کر رہے ہو؟